بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محتشم، شعبان المعظم کے مقدس مہینے میں جب 14 شعبان المعظم کا دن گزر جاتا ہے، سورج کے غروب ہونے کے بعد 15 شعبان المعظم شروع ہو جاتی ہے۔ 15 شعبان المعظم بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اس رات میں اکثر لوگ وظائف کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، مجالس ذکر کا اہتمام ہوتا ہے اور مساجد میں، گھروں میں محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اکثر لوگ وظائف کے بارے میں پوچھتے ہیں تو یاد رکھیں، شب برات کے وظائف بے شمار ہیں۔ 15 شعبان المعظم کی جیسی عظمت کی حد نہیں ہے، عظمتیں اور فضیلتیں بے بہا ہیں، اس کے فوائد بے بہا ہیں، وہاں پر 15 شعبان المعظم کے بہت سارے وظائف بھی ہیں۔ ایک وظیفہ جو 15 شعبان المعظم کو نوافل کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے نماز مغرب کے بعد، وہ ہے نماز مغرب کو آپ کمپلیٹ ادا کر لیں، جماعت کے بعد سنت اور 2 نفل پڑھنے کے بعد، پڑھ لینے کے بعد آپ 6 رکعت نوافل اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے ادا کریں گے۔ ان کی ادائیگی کا طریقہ کار یہ ہے کہ 6 نوافل آپ نے 2 کر کے ادا کرنے ہیں۔ پہلے 2 رکعتیں جب ادا کریں گے تو 2 رکعت نفل کی نیت آپ نے کرنی ہے درازی عمر بالخیر کی۔ اے اللہ، تیری بارگاہ میں تیرا بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنے جا رہا ہے، ان 2 رکعت نماز نفل کی برکت سے اس مقدس رات کے صدقے میرے رب میری عمر کو دراز فرما دے، اعمال صالحہ کے لیے میری عمر لمبی فرما دے۔ یہ نیت کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ تکبیر تحریمہ کہہ لینے کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے آپ قرآن مقدس میں سے جہاں سے چاہیں قرآن مجید کی تلاوت فرما سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا اگر آپ سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہر رکعت میں کریں۔ اس طرح 2 رکعتیں ادا کرنے کے بعد سلام پھیر دیں، اور سلام پھیر کر آپ، اگر آپ کے پاس وقت ہو، پڑھنا ممکن ہو، پڑھ سکتے ہو تو ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت لازماً کریں۔ اگر وقت کم ہے یا پڑھ نہیں سکتے تو پھر آپ 21 بار سورہ اخلاص کی تلاوت لازماً کریں 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد۔ اس طرح آپ کے 2 رکعت نفل ادا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ نئے سرے سے 2 رکعت نماز نفل کی نیت باندھیں گے، اور اب 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہوئے آپ نیت کریں ہر بلا سے نجات کی اور اپنے گھر میں خیر و برکت کی۔ اے اللہ، تیرا بندہ تیری بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر رہا ہے، اے اللہ ان نوافل کی برکت سے، ان نوافل کے صدقے سے میرے اللہ مجھے ہر بلا سے نجات بھی عطا فرما اور میرے گھر کے اندر خیر و برکت پیدا فرما، نحوست، ناچاکی، انتشار اور بد امنی کا میرے گھر سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرما دے۔ یہ نیت کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، جیسے آپ نے پہلے 2 رکعت ادا کی ہیں ویسے ہی 2 رکعت ادا کریں۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں اگر ممکن ہو، اگر نہیں پڑھ سکتے، وقت کم ہے، تو پھر سورہ یاسین کی جگہ پر 21 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے۔ اس کے بعد پھر آپ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کریں نئے سرے سے، اور یہ 2 رکعت نفل جو آپ پڑھیں گے ہر قسم کی محتاجی سے بچنے کی نیت کریں۔ اے اللہ، فقط اپنے اس بندے کو اپنی بارگاہ اور اپنے محبوب کی بارگاہ کا محتاج رکھنا،
اپنے اس بندے کو کسی اور کا محتاج نہ کرنا، ہر قسم کی محتاجی اپنے اس بندے سے اللہ دور فرما دے، یہ بندہ فقط تیرا اور تیرے حبیب کے دربار کا محتاج ہے۔ اس نیت کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل آپ ادا کر لیں، جیسے آپ نے پہلے نوافل ادا کیے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کریں اگر ممکن ہو تو، اگر ممکن نہیں، وقت کم ہے تو پھر 21 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اس طریقے سے آپ 6 رکعت نماز نوافل ادا کر لیں، اور نوافل ادا کرنے کے بعد اگر وقت بچے عشاء سے پہلے تو پھر دعائے نصف شعبان ضرور پڑھیے گا، اور اللہ پاک کی بارگاہ سے جو آپ نے 6 نوافل پڑھے ہیں، پہلے 2 نفلوں سے پہلے جو نیت کی ہے آپ نے درازی عمر بالخیر کی، وہ دعا بھی مانگے۔ دوسرے 2 نفلوں میں جو آپ نے نیت کی ہے ہر قسم کی بلا سے نجات اور اپنے گھر میں خیر و برکت کی، اس کی دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کریں۔ اور آخری 2 نوافل میں آپ نے جو نیت کی ہے ہر محتاجی سے بچنے کی، وہ بھی اللہ سے دعا کریں، اور مزید دعائیں جو آپ کے ذہن میں اچھی آئیں وہ دعائیں اپنے رب سے مانگیں۔ یقیناً رب کائنات کی بارگاہ میں اس رات میں یہ خاص وظیفہ کرنے کے بعد جو دعا بھی کی جائے گی، یقین ہے کہ میرا رب